نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہ رب العزت کا بے حد کرم ہے، احسان ہے کہ الحمدللہ آج ہمارا چوتھا پارہ مکمل ہو گیا تراویح میں۔ ہمارا انشاءاللہ آج تیسرا پارہ چلے گا۔ تیسرے پارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرفہ صحابہ اکرام سے فرمایا کہ ایسی قرآن پاک کی کون سی آیت ہے جو مرتبے کے اعتبار سے سب سے بڑی ہے؟ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ وہ آیت الکرسی ہے۔ آپ نے فرمایا تمہیں تمہارا علم مبارک ہو، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ آیت الکرسی جو ہے جس گھر میں تلاوت کی جائے اس گھر میں شیطان نہیں آتا۔ اور اسی طرح سورۃ البقرہ کے بارے میں فرمایا کہ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہو اس گھر میں شیاطین نہیں آتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی آدمی نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے، اگر وہ نماز ہے جس میں سنتیں نہیں ہیں جیسے عصر اور فجر کی نماز، تو اس میں تو فوراً بعد آیت الکرسی پڑھ لے۔ اور جن نمازوں میں جیسے ظہر ہے، مغرب ہے اور عشاء ہے، ان نمازوں میں سنتوں کے بعد آیت الکرسی پڑھ لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی فرضوں کے بعد یعنی نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کرتا ہے تو فرمایا اس میں جنت میں داخل ہونے کے لیے صرف موت ہے، مرنے کے بعد اللہ پاک اسے جنت میں داخل فرما دیں گے۔ بڑی فضیلت ہے اس آیت کی، اس جو ہے چھوٹی سی آیت ہے، اور اللہ پاک نے اس میں اپنی بڑی صفات بیان کی ہیں۔ اللہ لا الہ الا ھو الحی القیوم۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو لفظ ہے اللہ لا الہ الا ھو الحی القیوم، یہ اسم اعظم ہے، اور اسم اعظم میں اللہ نے بڑی طاقت رکھی۔ حدیث شریف میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اگر کوئی آدمی اسم اعظم پڑھ کر دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور قبول فرما لیتے ہیں۔ اسی طرح سورہ آل عمران کی جو ابتدائی آیات ہیں ان کے بارے میں بھی ہے، الف لام میم اللہ لا الہ الا ھو الحی القیوم۔ اسی طرح یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث یا برحمتک نستغیث، اس کے بارے میں آتا ہے کہ اسم اعظم ہے۔ تو اسم اعظم میں اللہ نے بڑی طاقت رکھی ہے، بہت طاقت رکھی ہے، ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ میں اس کی ایک مثال عرض کرتا ہوں تاکہ اندازہ ہو کہ اسم اعظم کی کیا طاقت ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس جب ملکہ بلقیس آئیں تو ملکہ بلقیس جب آ رہی تھیں تو حضرت سلیمان علیہ السلام تشریف فرما تھے، سامنے سے گرد اڑ رہی تھی، مٹی اڑ رہی تھی۔ حضرت نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا ملکہ بلقیس آ رہی ہے، اور ملکہ بلقیس ایسے نہیں آ رہی تھی، 12 لاکھ کا مجمع تھا اس کے ساتھ، تو گرد کیوں نہیں اڑے گی؟ تو ایک پورے لاؤ لشکر کے ساتھ آ رہی تھی۔ تو حضرت نے فرمایا اچھا۔ حضرت نے اپنے ساتھیوں سے یوں مخاطب ہو کر کے فرمایا کہ ملکہ بلقیس سامنے نظر آ رہی ہے۔ فرمایا اس کے یہاں پہنچنے سے پہلے ہاں اس کا تخت کون لے کے آئے گا؟ اور ملکہ بلقیس کا تخت جو ہے وہاں سے تقریباً کئی دنوں کی مسافت پر تھا، کئی دن سفر پہ لگتے،
تو حضرت نے فرمایا کہ وہ تخت اس کا یہاں آئے، لیکن اس شان سے آئے کہ وہ تخت جو تھا ملکہ بلقیس کا، اس پہ ہزاروں لوگ بیٹھ جاتے تھے، اتنا بڑا تھا۔ تو اور وہ مقفل تھا، یعنی بند تھا تالوں میں، ہر آدمی کی وہاں پہنچ نہیں تھی۔ تو حضرت نے فرمایا کہ وہ تخت لانا ہے، نہ چھت ٹوٹے، نہ دیوار ٹوٹے، نہ تالا ٹوٹے، نہ چھت ٹوٹے، نہ دیوار ٹوٹے، نہ تالا ٹوٹے، اور وہ لے کے آنا ہے۔ تو کون لائے گا جلدی سے جلدی؟ ایک نے کہا کہ حضرت میں لے کے آتا۔ حضرت نے فرمایا کتنی دیر لگاؤ؟ کہنے لگا حضرت آپ کے یہاں اٹھنے سے پہلے پہلے اس کے پہنچنے تک تخت آ جائے گا۔ فرمایا نا یہ تو دیر ہے، یہ تو دیر ہے، اتنی دیر نہیں، ہم نے تو اس میں اور کام بھی کرنے ہیں۔ تو ایک نے کہا کہ حضرت میں لاتا ہوں۔ قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك، یہ قرآن کی آیت ہے۔ اس نے کہا جسے اللہ نے علم دیا تھا کتاب کا، اس نے کہا کہ میں لاتا ہوں اتنی دیر کہ آنکھ جھپکیں اور تخت سامنے ہوگا، آنکھ جھپکیں اور تخت سامنے ہوگا۔ ایسا ہی ہوا، آنکھ جھپکی اور تخت سامنے تھا۔ علماء نے لکھا کہ یہ جو جس نے لایا، اللہ نے اس کو اسم اعظم کا علم دیا ہوا تھا، اس نے اسم اعظم پڑھ کر کے دعا کی تو اللہ پاک نے وہ تخت یہاں موجود فرما دیا، اور حضرت نے ملکہ بلقیس سے آنے سے پہلے پہلے اس تخت کی تھوڑی حالت تبدیل کر دی، اس کو اور زیادہ ڈیکوریٹ کر دیا، خوبصورت کر دیا۔ جب ملکہ بلقیس آئی تو حضرت نے فرمایا کہ یہ ذرا دیکھیے۔ اب وہ دیکھ کر حیران ہو گئی کہ بھئی یہ تو میرا وہاں تخت تھا اور یہ یہاں پہنچ گیا اور ڈیکوریٹ بھی کیا ہوا ہے۔ تو کہنے لگی کہ میں تو اس سے پہلے ہی یعنی مان چکی ہوں کہ آپ کوئی عام آدمی نہیں ہیں بلکہ اللہ کے نبی ہیں۔ تو میں جو بتانا چاہتا تھا وہ یہ کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ سورہ آل عمران کی پہلی آیت الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یہ جتنی بھی میں نے عرض کیے ہیں یہ اسم اعظم ہیں۔ آدمی کو جب دعا کرے آدمی تو اس وقت سب سے پہلے یوں کہے الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم وعنت الوجوہ للحی القیوم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ اس طرح سے اسم اعظم کی جتنی بھی آیات ہیں ان آیات کو پڑھ لینا چاہیے۔ اب اگلی بات یہ ذہن میں آئے گی کہ بھئی ہم تو بعض دفعہ پڑھتے بھی ہیں تو دعا پھر بھی پوری نہیں ہوتی۔ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں ہمارے حالات کو۔ میں اس کی مثال عرض کرتا ہوں۔ ایک چھوٹا بچہ ہے 2 سال کا، وہ آپ سے گاڑی کی چابی مانگتا ہے، وہ کہتا ہے میں یعنی مجھے پیسے دے دیں یا موبائل دے دیں یا اور قیمتی چیز دے دیں، حالانکہ وہ اسی کے لیے ہوتی ہے لیکن اس وقت آپ نہیں دے رہے ہوتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس کی افادیت کو سمجھتا نہیں، اس وقت اس کو دیں گے تو وہ نقصان کر بیٹھے گا اور بعد میں اس کے لیے رکھ دیتے ہیں۔ بالکل اسی طرح سے رب کریم کو معلوم ہے کہ ہمارے لیے کون سی دعا کب زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر
جب کل قیامت کے دن ہمیں ہماری دعاؤں کا اجر و ثواب ملنے لگے گا، انسان دیکھ کر کے حیران ہوگا کہ یا اللہ پاک اتنی تو میں نے نیکی نہیں کی تھی جتنا یہ اجر و ثواب کے انبار لگے ہوئے ہیں. تو اس وقت اللہ فرمائیں گے کہ آپ دعا نہیں کیا کرتے تھے، اتنی ساری دعائیں کیا کرتے تھے، آپ خود کیا کرتے تھے، لوگ آپ کے لیے کیا کرتے تھے، یہ ان ساری دعاؤں کا ثمرہ ہے، بدلہ ہے جو اللہ نے آپ کے لیے رکھا ہے. تو اس وقت انسان کہے گا کہ اے کاش دنیا میں میری ایک دعا بھی قبول نہ ہوتی. حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ دعائیں کی، دعائیں قبول ہوئیں. حضرت مستجاب الدعوات تھے، جو بھی دعا کرتے قبول ہوتی. تو حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے دعائیں کرنا چھوڑ دی، دعا نہیں کرتے تھے. کسی نے کہا کہ حضرت آپ کی دعا تو فوراً قبول ہوتی ہے اور آپ نے دعائیں کرنا چھوڑ دی. فرمانے لگے اس لیے کہ میں ڈرتا ہوں کہ کہیں آخرت کا حصہ دنیا میں ہی نہ دے دیا جائے، میری ساری دعائیں دنیا میں قبول ہو جائیں اور آخرت کے اجر و ثواب سے محروم ہو جائیں. تو خیر میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ آیت الکرسی جو ہے یہ بہت عظیم المرتبت، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، الحی القیوم زندہ ہے، سب کو قائم رکھے ہوئے ہے. لا تاخذہ سینۃ ولا نوم، نہ اونگ ہے نہ نیند ہے. اندازہ کریں کیا ذات ہے، ہم سب کو سلاتے ہیں اور خود جاگتے ہیں. ان کے تصور، وہاں تو تھکاوٹ نام کی کوئی چیز ہے نہیں، نیند تو تھکاوٹ کو دور کرتی ہے نا. اللہ پاک تو ان ساری چیزوں سے پاک ہیں. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کے سامنے سفارش کرے مگر اس کی اجازت کے ساتھ. لا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات، کوئی ذات ایسی نہیں جس نے اللہ کے علم کا احاطہ کیا ہو، جس کو یہ پتا ہو کہ اللہ کا علم کتنا ہے. اللہ کے علم کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا. علماء نے لکھا سارے انبیاء کو، اولین و آخرین کو جو علم دیا، اللہ پاک نے جو علم دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے علم دیا، سب کا علم حضور کے علم کے سامنے ایسے ہے جیسے قطرہ سمندر کے سامنے. حضور کا علم سمندر اور سب کا علم قطرہ، اور اللہ کے علم کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم قطرے سے بھی کم، ایک ذرے کا کروڑواں حصہ. اللہ کا علم اتنا ہے. اللہ فرماتے ہیں ہمارے علم کا کوئی احاطہ کر ہی نہیں سکتا. وسع کرسیہ السماوات والارض، اللہ تعالی کی کرسی. دیکھیں اللہ پاک نے قرآن پاک میں اپنے لیے پنڈلی کا لفظ بھی استعمال فرمایا ہے، ہاتھ کا لفظ بھی استعمال فرمایا ہے، دیکھنے کا بھی لفظ استعمال فرمایا ہے، سننے کا بھی استعمال فرمایا ہے. علماء نے ان لفظوں کے بارے میں لکھا ہے کہ یوں کہنا چاہیے کما یلیق بشانہ، جیسے اس کی شان کے لائق ہے. ہم اس معنی پر تو ایمان رکھتے ہیں، لیکن اس کی کیفیت کیا ہے اس کو ہم سمجھنے سے قاصر ہیں. ہم کہیں گے جیسے اس کی شایان شان ہے، اللہ کی شان کی. تو ایسے ہی کرسی کا لفظ تو آتا ہے، لیکن اس کرسی سے مراد جو ہماری کرسی یہ مطلب نہیں. حدیث شریف میں آتا ہے، علماء نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ کی جو کرسی ہے اس کے سامنے زمین، آسمان، یہ ساری کائنات، عرش، یہ سب کچھ ایسے ہے جیسے ایک بہت بڑے میدان میں چھوٹی سی انگوٹھی یا چھلا رکھ دیا جائے، اتنا. تو اللہ تعالیٰ کی ذات پر اور صفات پر ایمان رکھا جائے. باقی اللہ تعالیٰ کی ذات کو ذات کے اعتبار سے سوچنا یہ انسان کو کہیں کا کہیں پہنچا دیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا کہ اللہ کی صفات پہ غور کیا کرو، اللہ کی ذات
کو سمجھنے سے تم قاصر ہو، اس پر نہ جایا کرو، شیطان تمہیں بار بار اس طرف لے کر کے جائے گا۔ فرمایا کہ فوراً اس سے اپنی سوچ کو ہٹاؤ۔ اگلی آیات میں اللہ پاک نے اپنے راستے میں خرچ کرنے کا اجر و ثواب بیان کیے ہے۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ۔ فرمایا جو اللہ کے راستے میں اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہے، فرمایا اس کی مثال ایسے ہے جیسے آپ زمین میں ایک دانہ ڈالیں اور اس دانے سے جو پیڑ اگے اس کو 7 بالیاں لگیں اور ہر بالی میں 100 دانہ ہو، تو گویا آپ نے ایک دانہ ڈالا اور اس کے بدلے میں 700 دانے آپ کو مل گئے۔ تو اللہ فرماتے ہیں جو اللہ کے راستے میں اخلاص کے ساتھ خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ 1 روپے خرچ کرنے پر 700 گنا بڑھا کر کے اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور ساتھ ہی فرمایا کہ جو نیک جذبے کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے خرچ نہیں کرتا، فرمایا اس کی مثال ایسے ہے جیسے پتھر کے اوپر بیج ڈال دے، پتھر کے اوپر بیج ڈال دے، جیسے پتھر کے اوپر کوئی چیز اگ نہیں سکتی، تو فرمایا ایسے ہی کل قیامت کے دن اسے اس کا اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ اور اگلی آیات میں اللہ پاک نے فرمایا کہ اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی آدمی اپنی زندگی جوانی میں خوب زمین تیار کرے، کاشت کرے، جب باغ تیار ہو گیا، اب وہ بوڑھا ہو گیا اور اس کی اولاد ذرا بڑی ہوئی، تو فرمایا کہ فوراً اس باغ پر، اس فصل پر کوئی آفت آ جائے جو سب کو تباہ و برباد کر دے، تو فرمایا جیسے اس کی حسرت قابل دید اور قابل رحم ہوتی ہے، فرمایا یہی حال اس شخص کا ہے جو دکھلاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ اللہ کے ہاں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں، نہ صرف یہ کہ قدر و قیمت نہیں بلکہ الٹا اس پر عذاب ہے۔ اگلی آیات میں اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ۔ فرمایا کہ ایمان والو اللہ کے راستے میں جب خرچ کیا کرو تو حلال خرچ کیا کرو، حرام یاد رکھیں، حرام مال خرچ کرنے پر ثواب نہیں ہے، ثواب تو دور کی بات ہے، ثواب کی امید رکھنا گناہ ہے۔ تو حرام، ایک آدمی چوری کر رہا ہے، بھئی چوری کیوں کر رہے ہو؟ میں اس لیے چوری کر رہا ہوں کہ چوری سے جو مال آئے گا میں اس سے بیواؤں کی مدد کروں گا۔ تو یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی کہے کہ میں گٹر کے پانی سے وضو کر کے نماز پڑھوں گا۔ تو بھئی اس طرح سے حرام مال کو اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے سے ثواب نہیں ہے، الٹا وبال ہے۔ تو اللہ پاک نے ایمان والوں کو حکم دیا کہ جب اللہ کے راستے میں خرچ کرو تو حلال طیب پاکیزہ مال، اور دوسری جگہ یہ بھی فرمایا وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ، کہ اس کے ساتھ ایسی چیز جو خود اپنے لیے پسند نہیں کرتے تو وہ دوسروں کے لیے پسند نہ کرو۔ یعنی عموماً ہم دیکھتے ہیں جب کبھی سیلاب آتا ہے یا کوئی زلزلہ آتا ہے یا کوئی اور ایسی آفت آ جاتی ہے تو اس وقت جب ہم مدد کرتے ہیں تو اپنے گھر کے ایسے وہ کپڑے نکال کر کے، ایسی چیزیں نکال کر کے دیں گے جس سے خود کبھی استعمال کرنا اچھا نہیں سمجھیں گے۔ میرے عزیزو یاد رکھو، اللہ کے راستے میں دی جائے تو اچھی چیز دی جائے، اچھی، جیسے اپنے لیے پسند کرتے ہیں ویسے ہی اللہ کے راستے میں دینے کے لیے پسند کرتے ہیں۔ اگلی آیات میں اللہ پاک نے ایمان والوں کو فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا، سود سے بچو۔ سود کی اللہ پاک نے بہت مذمت فرمائی، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ فرمایا جو سود سے باز نہیں آتا وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ حدیث شریف میں آتا ہے جب یہ آیات اتری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جمع کیا اور فرمایا کہ دیکھو میں سب کا سود ختم کرتا ہوں۔ لاکھوں روپے تھے لوگوں کے،
فرمایا سب سے پہلے اپنے چچا حضرت عباس کی جو لوگوں پر سود کی رقم نکلتی ہے وہ میں معاف کرتا ہوں، نہیں چاہیے۔ اس کے بعد جو باقی ہیں ان کی سود کی رقم نہیں ملے گی، ہاں جو اصل رقم ہے وہ واپس ملے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ پاک نے سود سے منع فرمایا۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ آج نام بدل بدل کر سود کھایا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہر آدمی تک سود کا دھواں تو پہنچے گا ہی۔ فرمایا کوئی گھر ایسا نہیں بچے گا جس میں سود کا دھواں نہ پہنچے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ سود کا معاملہ بہت خطرناک ہے۔ بہت سارے لوگ اپنے پیسے بینکوں میں ترافت کے اوپر جو ہے فکس کروا دیتے ہیں۔ میرے عزیزو یہ ناجائز ہے، سود ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو سود کھاتا ہے اس کی کوئی عبادت بھی قبول نہیں، اور ادنا درجہ وبال ایسے ہے جیسے اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ اگلی آیات میں اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوا۔ فرمایا کہ اے ایمان والو، اس وقت کہا جا رہا ہے کہ جب تم آپس میں لین دین کیا کرو، کسی کو قرض دو، کاروبار کرو، کوئی اور معاملہ کرو، فرمایا اس کو لکھ لیا کرو۔ اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوا، فرمایا اس کو لکھو اور اس کا وقت لکھو، مدت لکھو، گواہ لکھو۔ دیکھیں شریعت مطہرہ نے کتنی اچھی بات ہمیں سمجھائی۔ آج اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ایسے اتنے واقعات سامنے آتے ہیں، اتنے واقعات سامنے آتے ہیں کہ آپس میں تعلق ہو گیا، دوستی ہو گئی، مسجد میں بیٹھے بیٹھے ایک دوسرے سے علیق سلیق ہو گئی۔ آپ کیا کرتے ہیں میں یہ کرتا ہوں، آپ کیا کرتے ہیں میں یہ کرتا ہوں۔ آپس میں ایک دوسرے کو دیکھ کر کے، ایک دوسرے کو صرف یہ دیکھ کر کے کہ سامنے بیٹھے ہے، بڑی اچھی نماز پڑھ رہا ہے، لمبے لمبے سجدے کر رہا ہے اور لمبا قیام کر رہا ہے، پانچوں نمازیں پڑھ رہا ہے، پہلی صف میں بیٹھا ہے، یہ دیکھ کر کے رقمیں ان کو دے رہے ہیں کاروبار کے لیے، رقمیں دے رہے ہیں کاروبار کے لیے، اور کوئی لکھت پڑھت نہیں، کوئی لکھت پڑھت نہیں ہے بالکل، حتیٰ کہ کوئی ثبوت بھی نہیں ہے۔ اور رقم کتنی ہے؟ 15 لاکھ، 65 لاکھ، 50 لاکھ، 70 لاکھ، 80 لاکھ روپیہ دے رہے ہیں اور ثبوت کوئی نہیں ہے۔ 6 مہینے کے بعد پتہ چلا نہ رقم نہیں نہ وہ بندہ رہا، ہے ہی نہیں، مارکیٹ سے غائب۔ اب آ گئے امام صاحب وہ بس دعا کر دیں، وہ بڑا یہ ہو گیا، کیا ہوا؟ وہ فلاں تھے نا، جی اس کو میں نے اتنی رقم دے دی، اپنی دے دی، فلاں کی بھی دے دی، فلاں کی بھی دے دی، فلاں کی بھی دے دی، اتنی رقمیں دے دی۔ اچھا بھائی وہ آپ کے پاس کوئی اسٹامپ پیپر یا کچھ تو ہوگا نا؟ نہ کچھ بھی نہیں لکھا، کچھ بھی نہیں لکھا۔ تو پھر کس بنیاد پہ دیا؟ وہ بس مسجد میں بیٹھے تھے اور وہ نماز پڑھ رہے تھے، میں نے دیکھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کے بارے میں پوچھا، فرمایا کہ تم اس کو جانتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ جی۔ فرمایا کیسے جانتے ہو؟ کوئی معاملہ کیا ہے؟ نہیں۔ سفر کیا ہے ساتھ؟ نہیں۔ کوئی رشتہ داری؟ نہیں۔ تو فرمایا صرف نماز پڑھتے ہی دیکھا ہے۔ فرمایا نماز پڑھتے ہی دیکھا ہے، کوئی معاملہ نہیں کیا، سفر نہیں کیا، تو کیسے جانتے ہو؟ فرمایا نہیں۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے میرے عزیزو، ہمارا دین کی کہتا ہے رہو بھائیوں کی طرح، معاملہ کرو اجنبیوں کی طرح۔ باپ بیٹے میں بھی یہ اتنے مسائل ہیں، اگر آپ دارالافتاء میں چلے جائیں، مدارس میں، تو اکثر و بیشتر اسی طرح کے مسائل آتے ہیں۔ باپ بیٹے میں جھگڑا ہو رہا ہے، باپ کا انتقال ہو گیا، بڑا بیٹا باپ کے ساتھ لگا ہوا تھا، اب بڑا بیٹا کہہ رہا ہے کہ میں نے ابا کے کاروبار میں 50 لاکھ روپے لگائے تھے، ابا کے کاروبار میں 50 لاکھ لگائے تھے۔ چھوٹے بھائی کہہ رہے ہیں ہمیں پتہ نہیں ہے۔
अच्छा, इनसे पूछा जा रहा है कि आपने जो 50 लाख रुपए लगाए थे किस हैसियत से लगाए थे? कोई पता नहीं। कोई सबूत है, कोई तहरीर है? नहीं, ना कोई सबूत है, ना कोई तहरीर है, ना अब्बा ने लिखा, ना डायरी में लिखा, ना कहीं और लिखा। अब दयानतदारी से बताओ कि वालिद का इंतकाल हो गया और ये यूं कह रहा है, अब मुफ्तियाने किराम क्या करेंगे? मुफ्तियाने किराम क्या करेंगे? किस तरह से फैसला करेंगे? किस तरह से वो इंसाफ करेंगे इनके दरमियान? तो इसलिए हमारा दीन कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा तदायनतुम बिदैनिन इला अजलिन मुसम्मन फक्तुबू वल यक्तुब बैनकुम कातिबुन बिल अदल वला यअबा कातिबुन अन यक्तुब कमा अल्लमहुल्लाहु फलयक्तुब। तीसरे पारे के दूसरे रुकू को पढ़ करके देखिए, अल्लाह पाक ने मामलात को कितना साफ और वाज़ेह लिखा है। याद रखें, आप पार्टनर हैं, कुछ हैं, भाई हैं, तो वालिद बेटे हैं, तो जितने मामलात साफ और वाज़ेह होंगे उतनी ही ज्यादा मोहब्बत होगी आपस में, उतनी ज्यादा मोहब्बत होगी। जहां मामलात में घपला होगा, मामलात में इबहाम होगा, इजमाल होगा, तफसील और वजाहत नहीं होगी, वहां फसाद होगा, वहां फसाद होगा, लड़ाई होगी। जहां मामलात वाज़ेह होंगे, ये इसका है, ये इसका है, मैंने इतना लगाया, मैंने इतना लगाया। मैं एक मिसाल अर्ज करता हूं। मुफ्ती पाकिस्तान मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह, हजरत तकी साहब ने लिखा, हजरत ने फरमाया कि हजरत मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब के कमरे में जब खाना हम पहुंचा के आते हजरत को, तो खाना खाने के बाद बर्तन जो हैं अगर उठाने में हमें देर हो जाती तो हजरत बहुत नाराज होते। तो एक दिन हजरत जो है वो अच्छे मूड में थे, तो हमने डरते डरते दरखास्त की कि हजरत जो आप इतने गुस्से ना हुआ करें। तो उठाने में बाद दफा हजरत ने फरमाया कि अल्लाह के बंदो, तुम समझते नहीं हो, मैं इस वजह से गुस्से होता हूं कि ये जो बर्तन हैं जिसमें खाना आया है, ये मेरी मिलक नहीं है, ये तुम्हारी अम्मी की मिलक है। मेरी मिलक में ये कमरा और इसकी जितनी चीजें हैं ये मेरी मिलक में, इनका मैं मालिक हूं। बाकी घर और उसकी चीजें ये तुम्हारी वालिदा की मिलक में हैं। वो बर्तन जब मेरे कमरे में आए और अगर आपने नहीं उठाए, देर हो गई, खुदा ना खास्ता इस असना में अगर मेरा इंतकाल हो गया, तो आप तो ये समझेंगे ना कि ये कमरा और इस कमरे की सारी चीजें अब्बा की हैं, लिहाजा ये बर्तन भी अब्बा के हैं। इसलिए मैं कहता हूं जो चीज जहां की है वो वक्त के साथ वहां पहुंचे। मैं एक बात अर्ज करूं, दीन जो है ना, दीन बहुत साफ। हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह इंतकाल फरमा गए। हजरत की खानका में, मदरसे में जैसे अफराद की हाजिरी होती थी ना, अफराद की हाजिरी, कौन है कौन नहीं है कौन, ऐसे ही बर्तनों की भी हाजिरी होती थी। बर्तनों की, बर्तन ये कहां के बर्तन हैं, ये कहां के बर्तन हैं। एक उस्ताद था जिसके जिम्मे था बाकायदा ये काम कि कोई बर्तन उधर का इधर, इधर का उधर नहीं टिकना चाहिए, जहां का जो बर्तन है वो वहां पहुंचे। मैं एक बात अर्ज करता हूं, आज हमारे यहां अल्लाह ताला माफ फरमाए, इस मामले में कितनी बेएतदाली है कि अगर किसी के यहां बर्तन चले जाएं, आप किसी के यहां कोई पहुंचा दें, मजाल है वापस आ जाए। और ना लेने वाले लेते हैं, ना देने वाले देते हैं। हमारे घर में हमारे एक ताल्लुक वाले हैं, उनका बर्तन आ गया, बर्तन आ गया। यकीन जानिए 13 साल तक हमने उस बर्तन को संभाल के रखा। उस बर्तन को आया और उसको थैली में डाल के रख दिया, उसी वक्त थैली में डाल के रख दिया। अब इस इंतजार में है कि किसी तरीके से उनके यहां पहुंचाएं। हमारा जाना नहीं हो रहा, उनसे मुलाकात नहीं हो रही। 13 साल के बाद उनके एक अजीज से हमारी मुलाकात हुई। हमने उनके सामने हाथ जोड़े कि भाई ये उनका बर्तन है, और वो बर्तन भी कोई बहुत कीमती नहीं था, वो प्लास्टिक का एक छोटा सा डोंगा था जिसकी कीमत बहुत ज्यादा 20 नहीं तो 25 रुपए होंगे, ये 50 रुपए होंगे। 13 साल तक उस बर्तन को संभाल के रखा और फिर उनके घर में वापस पहुंचाया। मेरे अर्ज करने का मैं सिर्फ ये बात इसलिए समझाना चाहता हूं, अर्ज करना चाहता हूं
کہ دین اتنا آسان نہ لیں کہ بس نماز پڑھی اور خلاصہ نہیں. میرے عزیزوں دین تو ایک ایک چیز کو واضح، آپ کی وراثت کیا ہے، آپ کی اہلیہ کی وراثت میں کیا ہے، بیٹا کیا ہے، بہو کیا ہے، ہر ایک کی وراثت اور اس کی تفصیل بالکل واضح ہونی چاہیے کہ یہ اس کا ہے، یہ اس کا ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ پاک نے قرآن پاک کے اس رکوع میں اس بات کو واضح فرمایا ہے کہ جو بھی آپس میں معاملات کرو ان کو لکھا کرو. اور آج تو یہ لکھنے کی بڑی سہولت ہے، اس وقت لکھنے والے لوگ موجود نہیں ہوتے تھے. اللہ پاک نے ان لوگوں کو جو لکھنے والے ہیں انہیں کہا، ترغیب دی کہ اگر تمہیں کوئی لکھنے کے لیے کہے تو لکھا کرو اور دیانتداری سے لکھا کرو، اور اس لکھنے پر بہت بڑا اجر و ثواب ہے. اگلی آیات میں جب سورہ بقرہ کی آخری آیتیں اتری، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ، جب آیت اتری تو صحابہ کی جان نکل گئی، پریشان ہو گئے کہ یا اللہ پاک. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے، یا رسول اللہ کہ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ تمہارے دل میں جو بھی بات آئے گی اللہ اس کا حساب لیں گے. ہمارے دل میں تو نہ جانے کتنی باتیں آتی ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو ارادتاً آتی ہیں اور کچھ وہ ہیں جو غیر اختیاری طور پر آ جاتی ہیں. تو ایسے میں کیا ہوگا؟ پھر اللہ پاک نے آیتیں اتار دی، لا یکلف اللہ نفسا لا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا. اللہ تعالیٰ ان باتوں پر گرفت فرمائیں گے جو ارادتاً اپنے اندر لائے، اور جو غیر اختیاری، غیر شعوری، غیر ارادی طور پر خیالات آئے اور ختم ہو گئے، ان کے اوپر گرفت نہیں ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ سورہ بقرہ کی جو آخری آیتیں ہیں، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، فرمایا اللہ پاک نے کائنات کو بنانے سے 2000 سال پہلے خود اپنے دستے مبارک سے لکھ کر کے اس کو جنت کے خزائن میں رکھا. آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی مسلمان یہ آیت پڑھتا ہے، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علینا، جیسے ہی یہ پڑھتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے اللہ نے تیرے حق میں جو تو نے کہا قبول کر لیا، قبول کر لیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا جو رات کو سونے سے پہلے یہ آخری آیتیں پڑھ لے، اللہ تعالیٰ اس کو اگر صبح تہجد میں نہ اٹھ سکے تو قیام اللیل کا اجر و ثواب عطا فرما دیتے. اگلے پاؤں میں اللہ پاک نے عیسائیوں کا ایک وفد آیا اور آ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ قرآن پاک میں سب سے بڑی شہادت کی آیت کون سی ہے؟ اللہ پاک نے آیتیں اتار دی، شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم. آپ نے فرمایا یہ آیتیں، اور آپ نے پھر فضیلت بیان کی، فرمایا کہ جو آدمی یہ آیتیں شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو اس کو آگے حساب تک، اور قل اللہم مالک الملک اس کو بھی آگے حساب تک، فرمایا جو آدمی اس کو ہر نماز کے بعد پڑھے اور ساتھ میں سورۃ فاتحہ اور آیت الکرسی پڑھے تو اللہ تعالیٰ زندگی کے پہلے تمام گناہ معاف فرمائیں گے اور 70 حاجتیں پوری فرمائیں گے. کم از کم درجے کی حاجت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیں گے. تو یہ جو سامنے پینا فلک سے ایک بورڈ لگایا ہے ہم نے، تو اس میں نمازوں کے بعد کے جو اذکار ہیں، چند ایک، پورے تو نہیں، پورے تو بہت تفصیل کے ساتھ ہیں، چند ایک اذکار نمازوں کے بعد کے جو پڑھنے ہیں تو وہ لکھے ہوئے ہیں. ساتھی جن کے پاس موبائل ہے وہ اس کی تصویر لے لیں اور اس کو یاد کر لیں ان دعاؤں کو، اور ان کا بہت اجر و ثواب ہے. اس میں ایک چھوٹی سی دعا یہ ہے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. آپ نے ارشاد فرمایا جو آدمی عصر کے بعد 3 مرتبہ، فجر کے بعد 3 مرتبہ، سونے سے پہلے 3 مرتبہ اس کو پڑھ لے، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے پہلے تمام گناہ معاف فرما دیں گے، حتیٰ کہ ریت کے جو ذرات ہوتے ہیں اس سے بھی زیادہ اگر اس کے گناہ ہوں گے تو اللہ تعالیٰ وہ بھی معاف فرما دیں گے. اور فرمایا اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے، ایک دعا یہ بھی ہے
کہ جو آدمی مغرب کے بعد 3 مرتبہ، فجر کے بعد 3 مرتبہ اور سونے سے پہلے 3 مرتبہ رضیت باللہ ربم وبالاسلام دینم وبمحمد نبیا، رضیت باللہ ربم وبالاسلام دینم وبمحمد نبیا، رضیت باللہ ربم وبالاسلام دینم وبمحمد نبیا، 3 مرتبہ فجر کی نماز کے بعد، 3 مرتبہ مغرب کے بعد اور 3 مرتبہ سونے سے پہلے پڑھ لے۔ اللہ قیامت کے دن اس کو اتنا دیں گے، اتنا دیں گے، اس کو خوش کر دیں گے، جب تک وہ خوش نہیں ہوگا اللہ دیتے ہی رہیں گے، دیتے ہی رہیں گے۔ اندازہ کریں کیا اللہ پاک نے امت محمدیہ کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے کیا اللہ نے انعامات رکھی ہیں، کتنے لفظ ہیں، رضیت باللہ ربم وبالاسلام دینم وبمحمد نبیا۔ ایک تسبیح بھی نہیں کرنی، 2 تسبیح بھی نہیں کرنی، 3 مرتبہ فجر کے بعد، 3 مرتبہ مغرب کے بعد، 3 مرتبہ سونے سے پہلے پڑھ لیں تو رب کریم کل قیامت کے دن اتنا دیں گے، جب تک بندہ خوش نہیں ہوگا اس وقت تک اللہ دیتے ہی رہیں گے، دیتے ہی رہیں گے، دیتے ہی رہیں گے، خوش کر دیں گے بندے کو۔ تو میرے عزیزو یہ چیزیں کرنے کی ہیں، چھوٹی چھوٹی ہیں اور ان کو سیکھنا چاہیے۔ اگلی آیات میں اللہ پاک نے حضرت عمران جو تھے، یہ بیت المقدس کے امام تھے، ان کی اہلیہ نے منت مانی تھی کہ اللہ اگر ہمیں اولاد دیں گے ہم اسے دین کے لیے وقف کر دیں گے۔ اس وقت اس طرح کی منت مانی جا سکتی تھی۔ جب منت مانی تو اللہ پاک نے خیال تھا کہ بیٹا دیں گے، بیٹی ہوئی، جب بیٹی ہوئی تو کہنے لگے کہ یہ کس کام کی، پھر کہنے لگے ہمیں اس سے کیا لگے، بچی کو اٹھایا بیت المقدس میں چھوڑا، وہاں حضرت زکریا علیہ السلام تھے، وہ خالو تھے اس بچی کے، اور بھی کچھ لوگ تھے، ہر ایک نے کہا کہ یہ بچی ہمیں ملنی چاہیے۔ حضرت زکریا نے فرمایا کہ یہ بچی مجھے مل جائے، اس کی سکی خالہ میرے نکاح میں ہے اور میرے اولاد بھی نہیں، اور وہ اس بچی کی اچھی کفالت کرے گی۔ تو دوسرے کہا ہم ایسے تو نہیں دیں گے۔ اللہ نے قرآن میں ذکر کیا کہ انہوں نے کہا کہ چلو ہم آپس میں قرآن اندازی کرتے ہیں۔ قرآن اندازی کس طرح سے کی؟ قرآن اندازی حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سے فرمایا جا رہا ہے، اذ یلقون اقلامہم ایہم یکفل مریم وما کنت لدیہم اذ یختصمون۔ اللہ حضور کو فرما رہے ہیں جب وہ قرآن اندازی کر رہے تھے اور آپس میں جھگڑ رہے تھے کہ مریم کی کفالت کون کرے گا، اس وقت آپ موجود نہیں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ بہو وہ حالات آپ کو بتا رہے ہیں۔ قرآن اندازی اس طرح سے کی کہ سب نے، جتنے بھی چاہنے والے تھے، لینے والے تھے، ہر ایک نے، پانی یوں بہ رہا تھا، ہر ایک نے اپنے اپنے قلم اس پانی میں ڈال دیے، جس کا قلم جس طرف سے پانی آ رہا ہے اس طرف کو چیرتا ہوا جائے گا تو بچی اس کو ملے گی۔ جب یہ قلم ڈالے تو حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا قلم اس سمت چل پڑا جس سمت پانی آ رہا تھا، تو بچی ان کو مل گئی۔ جب بچی ان کو مل گئی، حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والتسلیم کمرے میں اس بچی کو رکھتے، ایک دفعہ جب بڑی ہو گئی اس بچی کو کمرے میں رکھا اور باہر سے گھر کو تالا لگایا۔ جب آئے تو حیران ہوئے اور دیکھا کہ طرح طرح کے پھل رکھے ہوئے، تو فرمانے لگے یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم یہ کہاں سے آیا؟ قالت هو من عند اللہ، حضرت مریم فرمانے لگی یہ اللہ کی طرف سے ہے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جسے چاہتے ہیں بغیر حساب کے رزق دیتے ہیں۔ بس جب یہ بات سنی فوراً حضرت زکریا علیہ السلام کے اولاد نہیں تھی، دعا کی اے اللہ اگر آپ مریم کو بے موسم کا پھل دے سکتے ہیں تو مجھے بھی تو بے موسم کی اولاد دے سکتے ہیں۔ اللہ پاک نے فوراً حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، تو اللہ پاک نے فرشتہ بھیجا اور فرشتے نے آ کر کے حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والتسلیم سے کہا اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹے کی بشارت دیتے ہیں، اور بیٹا بھی ایسا جو نبی ہوگا، سردار ہوگا، اور اس کا نام بھی اللہ نے تجویز کر دیا، اس کا نام یحییٰ ہوگا۔ حضرت زکریا علیہ السلام بڑے خوش ہوئے، لیکن پوچھنے لگے کہ کیا میں تو بوڑھا ہو گیا، یعنی اب یہ عمر تو ہے نہیں کہ اس عمر میں اولاد ہو، نہ میری نہ بیوی کی، تو کیا نئے سرے سے ہم جوان ہوں گے؟ فرمایا نہ جوان نہیں ہوں گے،
جب اللہ کی رحمت آپ پر متوجہ ہوگی ثلاثت ایام الا رمزا، تو 3 دن تک آپ کی زبان سے دنیاوی گفتگو نہیں ہوگی، ہو جائے گی، صرف زبان سے اللہ کا ذکر ہوگا اور کچھ نہیں ہوگا۔ دنیا کی باتیں جو ہوں گی وہ الا رمزا، اشارے کے ساتھ تو بات کر سکیں گے، اور یہ نشانی ہوگی اس بات کی کہ اللہ نے آپ پر کرم فرما دیا۔ تو اللہ پاک نے حضرت زکریا علیہ السلام کو اولاد دی۔ اگلی آیات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، وہاں سے انشاءاللہ تعالیٰ کل اللہ رب العزت سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اے اللہ، جو کچھ کہا سنا گیا اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجیے، کمی کوتاہیوں کو معاف فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک، ہمارے اعمال میں اخلاص پیدا فرما دیجیے، اپنی رضا نصیب فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک، ریاکاری سے، کبر سے، تمام جسمانی امراض اور باطنی امراض سے اے اللہ ہماری حفاظت فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک، وہ گناہ جو اعضاء و جوارح سے ہوتے ہیں، وہ گناہ جو دل سے ہیں، اے اللہ تمام کے تمام گناہوں پر توبہ کرتے ہیں، اپنے کرم سے معاف فرما دیجیے۔ آئندہ کے لیے ہر طرح سے حفاظت فرما دیجیے۔ اے اللہ، رمضان المبارک کے ایک ایک لمحے کو عبادات میں، ذکر اذکار میں، تلاوت میں، نوافل میں گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک، رمضان المبارک میں اور پھر پوری زندگی ہر قسم کے گناہوں سے ہماری حفاظت فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک، ہم سب کو اپنے نیک اور محبوب بندوں میں شامل فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک، اس ماہ مبارک میں، رات میں، دن میں، سحر میں، افطار میں آپ کی طرف سے لاکھوں انسانوں کی مغفرت کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اے اللہ، ان میں ہم سب کو شامل فرما دیجیے، ہمارے والدین کو شامل فرما دیجیے، اعزاء اقربا کو، پوری امت کو شامل فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک، کسی کو بھی محروم نہ فرمائیے۔ اے اللہ، ہم میں سے جس کی جو جو حاجات ہیں، محض اپنے کرم سے انہیں پورا فرما دیجیے۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضى له سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين آمين۔